دھوکے بازی چھوڑ دیں، جب آپ جھوٹ چھوڑ دیں، جب آپ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال چھوڑ دیں، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھیں۔ نانوت بھی کلشکر صدقا۔ اب میں بنا وقت لیے ہوئے، بنا تبصرہ کیے ہوئے میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ اس پروگرام کے روح رواں عالم با کمال خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد مدرسہ جامعہ امدادیہ بیت العلوم بہریج و صدر نائب و جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع بہریج۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں موجود ہماری ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں جناب حضرت مولانا محمد افضل صاحب زید مجدہ سے سماعت فرمائی. اگر آدمی عمل کر لے تو بس اتنی ہی بات کافی، لیکن حکم ہوا اور اسی لیے بلایا بھی گیا تھا. تھوڑی دیر میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، مگر اس گزارش کے ساتھ کہ بہت توجہ سے بات سنیے گا، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پریشان ہے تو مسلمان. اگر کسی قوم کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو بے حیثیت ہے تو مسلمان. اگر کسی قوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو مسلمان. کسی کی جائیداد کو تباہ کیا جاتا ہے تو مسلمان. کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو مسلمان. آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟
ہم اللہ کو ماننے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آپ کے امتی، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آئیے اس بات کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی روشنی میں سمجھا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تم کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح اکٹھی ہو جائیں گی جیسے کھانے کے پلیٹ کے چاروں طرف کھانے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے شادی بیاہوں میں تو نہیں ہوتا، البتہ جماعت میں اب بھی یہی طریقہ ہے، ایک بڑی سی پلیٹ ہوتی ہے اور کھانے والے 2-4 لوگ اغل بغل بیٹھ جاتے ہیں، کئی لوگ اس پلیٹ میں کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے دنیا کی قومیں تمہارے قریب تمہارے ارد گرد ایسے ہی جمع ہو جائیں۔ تو صحابہ میں سے بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس زمانے میں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ انہوں نے 313 کی تعداد میں رہ کر اپنے سے 2 گنا زیادہ لوگوں کو دھول چٹا دی تھی۔ غزوہ بدر میں 70 کو مارا تھا، 70 کو گرفتار کیا تھا، اور جنہوں نے ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور ان کی شان و شوکت کو مٹا دیا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، اے اللہ کے حبیب، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت اس زیادہ تعداد کے باوجود اس طرح ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ۔ سمندر میں جب موجیں پانی کے تھپیڑے کنارے سے ٹکراتے ہیں تو جھاگ اٹھتی، اس جھاگ کی کوئی قیمت نہیں، اپنے آپ وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے سمندر کا جھاگ اتنا زیادہ جمع ہو گیا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، یہی حال تمہارا ہوگا، تمہاری کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہوگی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آخر ایسا کیوں ہوگا؟ یہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس طاقت بھی زیادہ ہوگی، اس کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے دنیا کی محبت اور دوسری چیز ہے موت سے نفرت۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر کیسی بھر گئی۔ آج حال یہ ہے بھائی سے مال کی وجہ سے لڑائی کیے ہوئے، چچا بھتیجے کے درمیان بول چال نہیں، بھائی
اس کی بہن کے درمیان بول چال نہیں. کیوں؟ مال اور دولت کی جو محبت دل میں آ گئی، اس محبت نے سارے تعلقات کو خراب کر دیا، سارے معاملات کو خراب کر دیا. باپ کا انتقال ہوتا ہے، بڑا بیٹا باپ کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن سارا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو حصہ دینا گوارا نہیں کرتا. میرے دوستو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یاد رکھنا، اگر دوسروں کا حق لے کر مرو گے، اگر لوگوں کا حصہ لے کر مرو گے، قیامت میں تمہارا جو حصہ ہے جنت کا، اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا، وہ حصہ تمہیں نہیں ملے گا. تمہاری بڑی بڑی نمازیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، تمہارے روزے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری دینی محنتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس واسطے کہ تم نے دوسروں کا حق دبا رکھا ہے. آج حالات یہی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا بڑا تھا، بقیہ بیٹے چھوٹے تھے، بڑے بیٹے نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور جب چھوٹے بیٹے وہ مال مانگتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ساری محنت تو ہم نے کی تھی ابا کے ساتھ، تم اس وقت کہاں تھے؟ تم تو چھوٹے تھے، ہم نے تمہیں پالا، تمہاری تربیت کی، سارا مال تو ہم نے بنایا. یاد رکھیے گا، یہ کوئی بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، حصہ دینا پڑے گا. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا، من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ عن الجنہ. جو دنیا میں کسی کے حصے کو مارے گا، اللہ جنت کے حصے کو کاٹ دے گا، اس کو جنت میں حصہ نہیں ملے گا. اور اگر کوئی آدمی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر کھاتا ہے، حدیث شریف میں آقا نے فرمایا، یہ باڈی، یہ بدن، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بدن کا خون اگر حرام مال سے پلتا اور بنتا ہے، فالنار اولا به، جہنم کے علاوہ یہ بدن کہیں نہیں جا سکتا، جہنم میں جلنا پڑے گا، کوئی نماز کام نہیں آئے گی. کیوں؟ دوسرے کا حق مار رکھا ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک کہا گیا، ایک پیڑ کی ایک دتون، ایک مسواک بھی بغیر پوچھے توڑنے کا حق نہیں ہے آپ کو. دوسرے کا مال لینے کا حق کیسے ہو جائے گا؟ وہ بہنیں جس کوکھ سے ہم پیدا ہوئے، اسی کوکھ سے ہماری بہنیں پیدا ہوئی. جس طرح ہمارا حصہ ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اسی طرح ہماری بہنوں کا بھی حصہ ہے. اگر اس کو مار لیتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں خون کے آنسو رونے پڑیں گے، یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، اور وہاں جلنا پڑے گا، کوئی پرسان حال نہیں. کیوں؟ دوسروں کا حق لے کر مرے. معمولی چیز نہیں. 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کا حق مارے ہوئے وہ نمازیں اللہ کے ہاں منہ پر مار دی جائیں. کیوں حق لیا؟ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، جس کا ہمارے اوپر حق ہو وہ حق ادا کر دینا چاہیے، ورنہ خون کے آنسو کل قیامت میں رونا پڑے گا. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ تو سوئے ہیں، آج جب مریں گے قبر کے اندر جائیں گے سارا راز کھل جائے گا، ہم کیا کر کے آئے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، غریب تو وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ آدمی ہے یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت میں آئے گا بڑی نمازیں اس کے کھاتے میں ہوں گی، بہت سے روزے اس کے کھاتے میں ہوں گے، بڑی زکوٰۃ دے رکھی ہوگی، لیکن یأتی قد شتم ھذا وأکل مال ھذا وضرب ھذا، وہ آئے گا اس نے دوسروں کا حق دبا رکھا ہوگا، دوسروں پر ظلم کر رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور جن کا حق لیا ہے ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اس نے تیرا حق مارا تھا، کہے گا پروردگار اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے حصہ نہیں دیا تھا میرے باپ کی جائیداد میں۔ اللہ فرمائے گا اپنی ساری نیکیاں اس کو دے دے، جو نیکیاں، جو نمازیں کما کر دنیا میں لے کر گئے تھے، ساری نمازیں اس کو مل جائیں گی جس کا ہم نے حق مارا ہے۔ ابھی ایک آدمی کا حق نہیں پورا ہوا، دوسرا آ گیا، پروردگار اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، میری زمین دبا لی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو بھی اس کی نیکیاں لے لے۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ اپنے اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لا دے گا، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جو بہت بڑا نمازی تھا، بہت زیادہ روزے دار تھا، بہت صدقہ اور خیرات کرتا تھا، مگر دوسروں کا حق مارے ہوئے تھا، اس کی نماز اس کے کام نہیں آئی، اس کا روزہ اس کے کام نہیں آیا۔ یہ سب قیامت میں ہونا ہے۔ ہمارے وہ بیٹے، ہماری وہ بیوی جو ہماری رازدار ہے، ہمارا وہ خاندان جس خاندان پر ہم کو فخر ہوتا ہے، ہمارا وہ مال جس کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ معمولی بات، حدیث شریف میں آتا ہے لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادَ مِنَ الشَّأْةِ الْجُلَحَاءِ إِلَى الشَّأْةِ الْقَرْنَاءِ۔ قیامت میں حق تو اس طرح ادا کیے جائیں گے، اس طرح حق دلوایا جائے گا۔ دنیا میں دو بکریاں، ایک وہ بکری جس کے پاس سینگ تھی، دوسری وہ بکری جس کے پاس سینگ نہیں تھی۔ اگر سینگ والی بکرے نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے، اللہ قیامت میں اس کو بھی جمع کرے گا اور اس کو سینگ دے گا، لے اس کو مار اور اس سے بدلہ لے لے۔ سب ہماری اولادیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ جن اولادوں کے لیے ہم نے بے ایمانی کی، جن کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، جن کے لیے ہم نے دھوکے بازی کی، کاروبار میں غلط کام کیا، وہ ہمارے کام نہیں آ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه، وہ دن ایسا ہوگا باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر، ماں بیٹے سے بھاگے گا، بہن بھائی کو دیکھ کر کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ یہ سب کوئی بچانے والا وہاں نہیں ملے گا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے،
دنیا چند روزہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا کی محبت تو ہمارے اندر ایسی آ گئی کہ وہ ہم کو صحیح طریقے پر دوسروں کا حق ادا کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں، مہنگے مہنگے مہر رکھے جاتے ہیں۔ کتنا مہر؟ 51,000 روپے۔ کتنا مہر؟ 71,000 روپے، اور دینا ایک پیسہ نہیں۔ شوہر جاتا ہے بیوی سے بھیک مانگتا ہے کہ ہمارا مہر معاف کر دو، بعد میں دے دیں۔ جتنی اوقات ہو اتنا مہر رکھنا چاہیے۔ یہ قرض ہے، اس کو دینا پڑے گا، اور وہ بیچاری معاف نہ کرتی تو کہاں جاتی؟ وہ تمہارے تابع ہے، معاف نہیں کرے گی تو کہاں جائے گی؟ یاد رکھیے گا، یہ سب قیامت میں پوچھ تاچھ ہوگا۔ معمولی چیز نہیں۔ اسی کو فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت اتنی زیادہ کر گئی، ایک بالشت، اس کو ایک بتا کہتے ہیں آپ، ایک بالشت اگر دوسروں کی زمین لے لیا، سن لیجئے کان کھول کر، دیہات کا علاقہ ہے اور دیہات کے لوگ میڑ جوتنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ ہاں، میڑ جوتنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا میڑ جوتنا شروع کیا، اور اگر بغل کی زمین والا نہیں آتا ہے تو معلوم ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی میڑی ختم ہو جائے گی۔ ایک بالشت اگر زمین لیا، حدیث شریف میں آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ساتوں زمین کو توق بنا کر، ہار بنا کر تمہارے گردن میں ڈالا جائے گا۔ لو، یہ ہے وہ زمین جس کو تم نے دنیا میں جس پر قبضہ کیا تھا۔ کوئی بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ سب ہمارے گواہ موجود ہیں جو قیامت میں گواہی دیں گے۔ یہ زمین ہماری گواہی دے گی، نام عمل ہمارے خلاف گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے متعین ہیں، وہ فرشتے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پروردگار، اس نے حق مارا تھا، اس نے ظلم کیا تھا، جس زمین پر آپ بیٹھے ہو یہ زمین گواہی دے گی۔ قرآن سورہ زلزال میں کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، کیوں؟ اللہ کا حکم ہوگا اس کو، سارے گواہ بنیں گے۔ ہمارا نام عمل، اس میں ہمارا عمل لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے، جو اس نام عمل میں تمہارا سارا عمل لکھا ہوا ہوگا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے بدن کے اعضاء، باڈی کے پارٹ، وہ سب گواہی دیں گے۔ اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، جو تم کر کے آئے ہو صاف بتائیں گے۔ آج جس شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان دلوں میں بات ڈالتا ہے بے ایمانی کرو، دھوکہ دو، کل وہ شیطان کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم ہی میں لکھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں شیطان آئے گا اور آدمی کہے گا پروردگار اس نے ہم کو بہکایا تھا، ہم کیا جانے۔ وہ شیطان کہے گا پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا
صحیح کام کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، ہماری رضا ملے گی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا غلط کام کرو تو یہ ملے گا۔ یہ کیسا ایمان والا کہ اس نے تو ہماری بات مان لی اور آپ جیسے احکم الحاکمین کی بات نہیں مانی۔ کہے گا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کر کے آؤ گے جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ تم نے نہیں مانا، تم نے ہمارا وعدہ مان لیا، تم کتنے بڑے بیوقوف۔ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ہمیں مت ملامت کرو، ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ، اپنے اوپر ملامت کرو، تم نے کیوں ہمارے راستے کو قبول کیا، کیوں چلے ہمارے راستے پر، غلط راستے پر کیوں چلے؟ قرآن میں اللہ نے صحیح راستہ بتایا، علماء اس کو بتا رہے تھے، مدرسے والے بتا رہے تھے، کیوں نہیں مانا اس کو؟ ہم تم کو مجبور کرنے تو نہیں آئے، کیوں تم نے مان لیا؟ اللہ سے شیطان گئے پروردگار اس کو ڈبل عذاب دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا، یہ ساری صورتحال۔ اسی کو فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت ایسی گھر کر گئی کہ سارا برا کام ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کا حال تو یہ ہے، ابھی حضرت مولانا افضل صاحب بتا رہے تھے آپ کو، نکڑوں پر، دکانوں پر، چوراہوں پر آدمی بیٹھتا ہے، مؤذن کی صدا نہیں سنائی پڑتی اس کو، وہ کیسا مسلمان ہے جو مؤذن کی آواز پر مسجد نہ پہنچے، کیسا مسلمان ہے؟ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہیں اس کا ایمان کیسا؟ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں حصہ کیسے مانا جائے گا؟ کیا پہچان؟ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان آپ کہتے ہو؟ اللہ کا منادی بلا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تم اللہ کی بڑائی کی آواز سن رہے ہو، اس کے باوجود نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ صبح کی اذان ہو رہی، اگر چند بوڑھے نہ ہو بیچارے تو مسجدیں آباد نہیں ہوں، تو چند بوڑھے ہیں جو بیچارے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، ورنہ جوانوں کو تو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وہی بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں آج مسلمان کر رہے ہیں، اتنا بڑا فتنہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، سازش کے طور پر مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کو بیکار کرنے کے لیے موبائل کا وہ سسٹم، وہ نظام چلایا گیا، آج مسلمان اسی میں لگا۔ میرے بھائی، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ مدرسہ اور جتنے بھی مدرسے ہیں یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کے بچوں کو قرآن اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ مدرسے والے پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو اگر اسلامی اور دینی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں تو یہ مدرسے ہیں۔ کوئی اسکول اس طریقے پر نہیں ہے کہ جو دین کی تعلیمات مرنے کے بعد کی تعلیمات دے، یہ مدرسے ہیں جو آپ کے گھروں میں اسلام کو زندہ کیے ہوئے ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ بہتری کا، بھلائی کا برتاؤ کیجیے۔ 250 بچے یہاں پڑھتے ہیں، بہت بہت قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، اتنا شاندار قسم کا مدرسہ آپ کے ہاں چل رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات میں آپ سے افسوس سے کہتا ہوں، اس مدرسے کا اثر آپ اپنی زندگیوں پر نہیں لے رہے ہیں، اپنی زندگیوں پر بھی اس کا اثر لیجئے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں
جو بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ تو اثر لے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ابھی اثر نہیں لے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ پڑھاتے تو ہیں مدرسے میں، لیکن ان بچوں کو پڑھانے کا جو اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی، اور کم سے کم آپ مسلمان تو دکھائی پڑے، آپ کے چہرے پر داڑھی تو ہو۔ کیوں بیر ہے داڑھی سے؟ آپ بوڑھوں کے چہرے پر داڑھیاں، آپ کے چہروں پر داڑھیاں کیوں نہیں؟ کیسے آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ غیروں میں اور آپ میں کیا فرق؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کا اثر قبول کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر یہ کام کریں گے پوری زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے اس مدرسے کا حق یہ ہے، اس کو آباد رکھیں، اس کو قائم رکھیں، اور کسی بھی طرح اس میں کمزوری نہ آنے دیں۔ اور اس مدرسے کی تعلیم کا اثر جو ہے، وہ اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ جب یہ مسجدیں آباد ہوں، جب آپ کے چہرے پر داڑھیاں آ جائیں، جب آپ بے ایمانی چھوڑ دیں، جب آپ دھوکے بازی چھوڑ دیں، جب آپ جھوٹ چھوڑ دیں، جب آپ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال چھوڑ دیں، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھیں، تب جا کر ان مدرسوں کا حق ادا ہوگا۔ اور جس طرح آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری ماؤں بہنوں پر بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں رہ کر اپنی عبادت، اپنی ریاضت اور اس چیز کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مثالی گاؤں بن جائے گا، پورے ضلع میں اس گاؤں کی نیک نامی انشاءاللہ ظاہر ہوگی، اور دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے کہ اس گاؤں میں جو قصبے سے دور گاؤں، ضلع سے دور گاؤں، یہاں پر اتنا اچھا نظام، یہاں کے لوگوں میں اتنا شاندار دینی شعور اور دینی ان کے اندر لحاظ، یہ چیز لوگ دیکھنے آئیں گے اور آپ قابل رشک بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، قصوروں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، کہنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، قائم کرنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے اثرات کو ہم سب پر مرتب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کو اور مزید بہتر فرما۔ اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ پورے علاقے میں اس کو بہترین تعلیم و تربیت کا مرکز بنا۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ اے اللہ ہمیں روزوں کا پابند بنا۔ اے اللہ ہمارے چہروں پر داڑھیاں اے اللہ ہمارے چہروں کو داڑھیوں سے آراستہ فرما۔ اے اللہ جو دینداروں کی شکلیں ہیں اللہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی جیلوں میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی آزادی، اے اللہ آزادی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں میرے مولا اسے کامیاب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے لوگوں کو اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیاب فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس علاقے میں بھی دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے اے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ مزید اخلاص کے ساتھ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه النبي الامين حبيب رب العالمين سيد المرسلين صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين۔